أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À l'occasion de cette congrégation annuelle de la communauté de France, eh bien, on m'a sollicité afin que je fasse une intervention, mais au départ, selon le programme, il était prévu que j'intervienne à la dernière session du second jour. Chaque inauguration, en principe, est en rapport avec la pensée, le sentiment, le ressenti que l'on a du plus profond du cœur. Par exemple, celui qui fait qu'un architecte inaugure son propre chef-d'œuvre. Tous les architectes, par exemple, avant chaque présentation de leur œuvre, eh bien, faire ce qu'on appelle une sorte d'inauguration de leur c'est-à-dire présenter d'abord leur ressenti afin تمام قرآن کریم کی کائنات اپنے اندر سمائے ہوئے ہے اور حیرت انگیز صنائی ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں تو نظر آنی ممکن ہی نہیں، مذہب کی دنیا میں بھی، دیگر آسمانی کتب میں بھی ایسی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ انبیاء بھی اس صورت کے گیت گاتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یوحنا مکاشفے والے تھے، ان کا تو تمام تر مکاشفہ سورہ فاتحہ کے گھوما ہے۔ اسے مکنون کتاب کے طور پر بھی پیش کیا، اسے کھلی کتاب کے طور پر بھی پیش کیا۔ آسمان سے وہ آوازیں اترتی رہیں جو قرآن کی سورہ فاتحہ کی مختلف صورتوں کے مضامین کو خلاصتاً نہیں بلکہ اشارتاً پیش کرتی رہیں۔ جب تک سورہ فاتحہ ظاہر نہ ہوئی اس وقت تک کسی کو حقیقت میں اس مکاشفے کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ بس سورہ فاتحہ خدا تعالیٰ کی تمام الہی کتب میں اگر خدا کی طرف لفظ شاہکار منسوب کیا جا سکتا ہے تو اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، اور ہے مختصر، بہت چھوٹی سی، 7 صورتوں میں سارے قرآن کریم کے لامتناہی مضامین کو سمیٹ دینا اس سے بہت زیادہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ کوزے میں دریا کو بند کر دیا جائے۔ ایک کوزے میں ایک دریا بند ہو، مگر ایک ایسا کوزہ ہو جس میں 7 سمندر بند ہوں، اور 7 سمندر بھی ایسے جو ساری کائنات کے راز لکھنے لگیں تو سیاہیاں خشک ہو جائیں، وہ قلم ٹوٹ جائیں جو درختوں کے قلم بنائے جائیں، مگر وہ 7 سمندر کے راز ختم نہ ہوں۔ یہ مبالغے سے خالی بات ہے، اس میں ایک ذرہ بھی مبالغہ نہیں۔ قرآن کریم پر جو بھی غور کرتا ہے اگر وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے غور کرے تو اسے سورہ فاتحہ کا تعلق ہر سورت سے دکھائی دے گا،
اور سورہ فاتحہ کی آیات مختلف صورتوں کا عنوان بنے گی اور بن چکی بھی ہیں اگر انسان ان پر غور کرے. چنانچہ مقطعات جن کے متعلق بہت سے علماء سرسری غور کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا کوئی خاص مطلب نہیں جو ظاہر ہو، کچھ ان کی عددی حیثیت پر جاتے ہیں، کچھ اور اپنے خیال کے مطابق تصورات پیش کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ان پر غور کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ سربستہ راز ہیں، ان کو ایسے ہی رہنے دو. حالانکہ سورہ فاتحہ میں ان تمام مقطعات کی بنیادیں موجود ہیں، اور یہ کوئی ایک انسان کا قرآن کی محبت میں پیدا ہونے والا تصور نہیں ہے، ایک ٹھوس حقیقت ہے جسے ٹھوس حقائق کے ساتھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. چنانچہ میں نے اس پر تحقیق کی تو peut-être, si l'on peut dire, un rapport de ce que nous aura enseigné la sourate میں نے یہ حیرت انگیز باتیں دیکھی کہ تمام مقطعات سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اور جو حروف سورہ فاتحہ نے رد کر دیے، یعنی 28 میں سے 7 حروف جن کو سورہ فاتحہ نے استعمال نہیں کیا، وہ مقطعات میں بھی استعمال نہیں ہوئے. اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ ایک لمبا مضمون ہے، میں یہاں دوبارہ اسے آپ کے سامنے کھول کر پیش نہیں کرنا چاہتا، مگر اس مضمون پر میں اپنے درسوں وغیرہ میں خطابات میں روشنی ڈال چکا ہوں. تو اتنی قطعیت کے ساتھ اس بات کو میں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی دہریہ بھی ان حقائق کا انکار نہیں کر سکتا کہ سورہ فاتحہ میں وہ سارے مضامین موجود ہیں جو مقطعات میں ہیں، اور مقطعات سورہ فاتحہ کے حوالے سے ان آیات کا تعارف، ان صورتوں کا تعارف کراتے ہیں جن کے آغاز میں انہیں رکھا گیا ہے. بس افتتاح کا چھوٹا ہونا یہ افتتاح کی نوعیت سے ایک تعلق رکھنے والی چیز ہے، مگر اگر چھوٹا افتتاح ہو اور انجام وسیع ہو اور عظیم ہو تو یہ خدا تعالیٰ کا منشا اور اس کی سنت ہے، اس کو ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. دیکھو انبیاء کا آغاز کتنا چھوٹا تھا. بعض تو ایسے انبیاء تھے جو تنہا سارے آنے والی اپنی مذہبی تاریخ کا خلاصہ تھے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ امت فرماتا ہے، امتاً قانتاً. ابراہیم تو اپنی ذات میں ایک قانت امت تھا، یعنی وہ سارا خلاصہ جو آئندہ نیکیوں اور روحانی ترقیات کی صورت میں کھلنا تھا اور جو قیامت تک کھلتے چلے جانا تھا، وہ ابراہیم کی ذات میں علیہ السلام ایک ایسے بلو پرنٹ کے طور پر تھا جیسے سورہ فاتحہ قرآن کریم کا بلو پرنٹ ہے. اور اسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی بھی موجود تھی. اس لیے دیگر انبیاء کی بجائے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئندہ قیامت تک کے آنے والے واقعات کا خلاصہ بیان فرمایا. تو آغاز خواہ چھوٹا بھی ہو، اصل جو چیز جانچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹے آغاز میں کیا کچھ پنہاں ہے. بہت چھوٹی چیزوں میں بے انتہا معلومات کا پنہاں ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اس کی ایک خاص شان ہے. اس میں اس کا حسن دوبالا ہوتا ہے اگر آپ اسے دیکھ سکیں. ہر وہ ذرہ جو انسانی وجود کو بنائے ہوئے ہے، اس ہر ذرے میں تمام انسان کی تمام تر تصویر موجود ہے. اگر صرف اسی بات پر غور کرنے والے گہرائی سے غور کرتے تو ناممکن تھا کہ سائنس کی دنیا میں کوئی ایک بھی دہریہ باقی بچتا. انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا ذرہ جو آپ کے جسم سے جب آپ ہاتھ پھیرتے انگلی پھیرتے ہیں تو جھڑ بھی جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کتنے جھڑ گئے ہیں. اس ہر ذرے میں ہر انسان کی مکمل تصویر موجود ہے. اور صرف انسان کی بات نہیں بلکہ حیوانات میں بھی یہی قصہ چل رہا ہے. چنانچہ ڈائناسورز جو آج سے تقریباً 50 کروڑ سال پہلے
ظاہر ہوئے اور اپنے عروج ظاہر تو پہلے ہو چکے تھے، اپنے عروج کو پہنچ کر پھر ان کی صف لپیٹی گئی. ان ڈائناسورز کے فوسلز میں سے جو ان کی جلد سے ذرے حاصل کیے گئے ہیں، ان ذروں کے اندر آج تک وہ معلومات درج ہیں جو ان کی بناوٹ، ان کی ساخت، ان کی تصویر کی تفاصیل پیش کرتی ہیں، اور انہوں نے کب تک بڑھنا تھا، کہاں تک پہنچنا تھا، کس شکل کا ہونا تھا، وہ ان میں موجود ہے. زمانے کے گزرنے کے بعد جو بے حد لمبا زمانہ ہے، 50 کروڑ سال، اور اب جو قدرتی اثر کرنے والے حادثات ہیں یا ہوا، پانی اور ایلیمنٹس کی طاقتیں ہیں، انہوں نے اس میں بہت کچھ تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر آج تک اس کی بنیاد پہچانی جا سکتی ہے. یہاں تک کہ سائنسدان کہتے ہیں اگر کوئی ایسا خلیہ ہمیں مل جائے جو اندر سے کسی جگہ سے کھایا نہ گیا ہو، ہم اس کے ذریعے ایک قسم کا ڈائناسور اپنی لیبارٹریز میں بھی تیار کر سکتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صنائی، اور اس کا چھوٹی سی چھوٹی جگہ میں لامتناہی معلومات اور علم کے خزانوں کو سمیٹ دینا. اس خدا نے اگر یہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، تو جاہل ہوگا جو اس پر شک کرے گا، کیونکہ اس کی صنعت کی گواہی تو آپ کا ہر ایک خلیہ دے رہا ہے، اور جو خلیوں میں معلومات درج ہیں اس سے وسیع تر روحانی دنیا کی معلومات سورہ فاتحہ میں جمع ہیں. بس انبیاء بھی اسی طرح اسی خدا کے بنائے ہوئے ہیں، جس خدا نے یہ کائنات کا نظام بنایا اور اسے تشکیل دیا اور اسے حیرت انگیز ایسے پیالوں میں بھر دیا جو معرفت کی لامتناہی شراب کو چھوٹے سے کوزے میں بند کیے ہوئے ہیں. اس لیے آغاز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انداز سے آغاز کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. تمام انبیاء کا آغاز، جیسا کہ میں نے کہا، مختصر اور بے حقیقت، بظاہر نامعلوم، اور ایسا جیسے وہ مٹ جائے گا، اس میں بقا کی صلاحیت نہیں، وہ آگے نہیں چل سکتا. ایسا ہی ایک افتتاح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرمایا گیا. ایک ایسی دنیا میں آپ پیدا ہوئے جس میں خود ان کے اپنے ہم قوم اور ہم مذہب بے حد سخت دل اور جابر ہو چکے تھے، اور ان کا فلسطین کے علاقے پر مکمل قبضہ تھا. یہاں تک کہ روم کے بادشاہ نے بھی ان پر اسپیشل گورنر اس لیے مقرر کیا تھا کہ ان کی مرضی کے مطابق چلا جائے، ان کی کسی پہلو سے دل آزاری نہ ہو، اور ان کے مشوروں سے اس علاقے میں حکومت چلائی جاتی تھی. وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور پھر تمام ہتھیار آپ کے ہاتھوں سے چھین لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بے ہتھیار کر دیا. یہودی بہت ہی زیادہ متشدد اور جبری انقلاب کے قائل تھے، اور جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے تھے اس مسیح کے متعلق ظاہر ہے کہ ان کے تصورات ایسے ہی تھے کہ وہ ایک ظاہری شان و شوکت کا تاج پہن کر آئے گا، ایک عظیم سطوت کے تخت پر جلوہ افروز ہوگا، اور اس طرح وہ یہودی دنیا کو رومن امپائر کی غلامی سے نجات بخشے گا. لیکن دیکھو ان کا کیسا آغاز ہوا. عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور جب ان سے تاج کا مطالبہ کیا گیا تو فرمایا کہ میرے سر پر تو اللہ کی رضا کا تاج ہے. جب تخت کا پوچھا گیا تو فرمایا میں انبیاء کے اس تخت پر جلوہ افروز ہوں جو میں نے ورثے میں پایا ہے. جب حکومت کا پوچھا گیا تو کہا جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، یعنی دنیاوی حکومت میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم دنیا کو کیسے فتح کرو گے تو جواب دیا کہ میری تعلیم تو یہی ہے
کہ اگر کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا آگے کر دو. یہ وہ تعلیم کا خلاصہ تھا جس پر عیسائیت کی بنا ہے، جس سے وہ عظیم عیسائی کی سلطنتوں نے آخر عظیم عیسائی سلطنتوں نے رونما ہونا تھا، جنہوں نے ساری دنیا کو اپنی سطح سے ڈھانپ دینا تھا. اب خلاصہ اور آغاز دیکھو اور انجام دیکھو تو ان میں کوئی بھی نسبت دکھائی نہیں دے گی. اور وہ ہنسنے والے، وہ تمسخر اڑانے والے جب یہ جواب سنتے تھے تو قہقہے لگاتے ہوئے چلے جاتے تھے کہ اس آدمی کو دیکھو جس کے ساتھ چند مچھیروں کے سوا کوئی بھی نہیں، جو اپنے آپ کو یہود کا نجات دہندہ قرار دے رہا ہے. لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، لیکن اس سے بھی بدتر حال کہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو، کوئی گالیاں دے تو دعا دو، کوئی قمیص مانگے تو اپنا کوٹ بھی اتار کے اس کو دے دو. اس تعلیم کا حامل دنیا میں کیا انقلاب برپا کرے گا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آغاز ہی میں اس کی تمکنت، اس کا عروج اس طرح پنہاں تھا کہ دیکھنے والی آنکھوں نے اس کو پہچان لیا. وہ یہ پہچان گئے کہ یہ آغاز شکست کھانے والا اور مغلوب ہونے والا آغاز نہیں، اس میں عظیم صداقتیں پنہاں ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ دراصل یہ پنہاں صداقتیں تھیں جو مخالفین نے، جو آپ کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے تھے، حقیقت میں پہچان لی اور جانتے تھے کہ جب تک تلوار کے زور سے اس کا صفایا نہ کیا جائے، جب تک شدید مظالم کے ذریعے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے، اس وقت تک ہماری بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی. اولڈ آرڈر ایک نیو آرڈر میں تبدیل ہو رہا تھا، مگر ایک ایسے حیرت انگیز طریق پر، اس کے اندر ملائمت، اس کے اندر نفاست، اس کے اندر محبت اور جبر سے کلیتاً خالی ہونا. ایسی علامتیں تھیں جو دوسری طرف دنیا کو دلیری بھی بخش رہی تھیں کہ ہیں تو طاقتور پیغام، لیکن ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو ہم پاؤں تلے کچل دیں تو ہمیشہ کے لیے پیغام دنیا سے مٹ سکتا ہے، مگر جو افتتاح خدا فرمائے وہ مٹایا نہیں جا سکتا. دو فلسفے تھے جو ٹکرا گئے تھے، ایک تلوار کا فلسفہ تھا، ایک خونی جہاد کا فلسفہ تھا، اور یہی وہ فلسفہ تھا جو یہود نے اپنائے رکھا اور کھلم کھلا حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت میں یہاں تک جا پہنچے. رومن حکومت میں بالآخر صلیب پر مارنے کی کوشش کی گئی، کانٹوں کا تاج آپ کو پہنایا گیا اور تخت کی بجائے وہ تختہ آپ کے مقدر میں لکھا گیا جو یہود نے دباؤ ڈال کر رومن امپائر سے آپ کے لیے آپ کا انجام بنا رکھا تھا، آپ کے انجام کا ایک نقشہ کھینچ رکھا تھا کہ ایسا انجام ہو کہ جو اس کے ہر دعوے کو جھٹلا دے. تاج کا دعویٰ تھا اور اسی کی پیشگوئی تھی، مگر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا. تخت کا دعویٰ تھا اور مسیح علیہ السلام تو روحانی تخت کے قائل تھے، مگر تمسخر اڑانے والوں نے آپ کو تخت کی بجائے تختہ دے دیا، تختہ دار پہ کھینچ دیا. اس انجام کے باوجود خدا کی تقدیر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا. صلیب سے بچائے گئے، زندہ بعد میں دیکھے گئے، چلتے پھرتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے، ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگے، اور رومن حکومت اور یہودی بے دست و پا ہو گئے اور آپ پر دوبارہ اقتدار حاصل نہ کر سکے. لیکن آپ کے جانے کے باوجود عیسائیت میں جو بنیادی زندگی تھی، یعنی روحانیت کی زندگی، وہ پھولتی پھلتی رہی اور وہ بڑھتے بڑھتے بالآخر اس عظیم انقلاب پر رونما ہوئی جس کا صحرا دراصل تو اصحاب کہف اور ان کی قربانیوں پر ہے، ان کے سر ہے. لیکن مذہب میں بسا اوقات کامیابیاں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جبکہ مذہب بگڑ چکے ہوتے ہیں.
انسان اپنے وعدے پورے نہیں کرتا، مگر اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرتا ہے۔ تو یہ وہ حوالے ہیں جو میں آج کے افتتاح پر آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ آغاز کا کمزور ہونا اور مختصر ہونا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ قوم معمولی اور بے حقیقت ہے اور مٹائی جا سکتی ہے۔ بے تلوار لڑنا بسا اوقات عظیم تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے قوتوں کے مقابل پر اس شان کی طاقت رکھتی ہیں کہ یہ بے تلوار لڑنا اس شان کی طاقت رکھتا ہے کہ مسلسل 300 سال تک جب بھی تلوار عیسائیت سے ٹکرائی ہے، عیسائیت کا صبر جیتا ہے اور دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ یہ الہی نشان ہے، یہ قدرت ہے جو خدا نے اس مختصر افتتاح میں اس کے ذروں میں اس کی بناوٹ میں درج فرما دی تھی۔ اور جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دھتکار کر پھر خود تلوار ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا تو سارا فلسطین تلوار کی آوازوں سے گونج اٹھا اور ایک عظیم فوجی قوت ابھری جس نے فیصلہ کیا کہ ہم اصل میں الہی تقدیر کے نوشتے ہیں، جو ہم میں لکھا گیا وہی ہوگا اور جو عیسائیت نے پیش کیا وہ سب جھوٹ ہے۔ ہم تلوار کے زور سے جہاد کے ذریعے دنیا کا نقشہ پلٹ دیں گے، ہم تلوار کے ذریعے رومن حکومت کی یوک اس کا جو جوا ہمارے کندھوں پر ہے اسے اتار پھینکیں گے اور ان پیشگوئیوں کے مظہر بنیں گے جو ہمارے متعلق کی گئی تھیں۔ چنانچہ ایک طرف حضرت مسیح علیہ السلام کا تجربہ شروع ہوا جو ایک کمزوری، ناطاقتی اور سبمیشن کا تجربہ تھا مگر دعاؤں کے ساتھ، الہی طاقت کے ساتھ۔ ایک طرف جہاد کا وہ تجربہ شروع ہوا اور 70 سال نہیں گزرے تھے کہ رومن حکومت نے ان سب تلواروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو ظاہری طاقت کے جہاد کے نام پر اٹھائی گئی تھی اور کچھ بھی ان کا باقی نہ چھوڑا۔ یہود اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، 2000 سال بے وطن رہنے کے بعد اب تقریباً 2000 سال کے بعد پھر اللہ کی تقدیر انہیں سمیٹ کر فلسطین میں لے گئی ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر موجود ہے۔ مگر 2000 در بدر کے دھکے 2000 سال تک در بدر کے دھکے کھاتے رہنا اور ان عیسائی طاقتوں کے زیر سایہ پلنا جس عیسائیت کو انہوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کے منصوبے باندھے تھے اور ان پر عمل درآمد کی کوشش کی تھی۔ یہ فرق ہے اللہ کے آغاز میں اور دنیاوی سوچوں کے آغاز میں۔ کبھی دنیا نے اس سے پہلے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا کہ اتنی بے طاقت قوم اس بے طاقت فلسفے کے ساتھ اتنی مضبوط طاقتوں پر غالب آ گئی۔ یہود تو یہود تھے، رومن امپائر اسی کمزور فلسفے سے ایسی مغلوب ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے رومن امپائر کی صف دنیا سے لپیٹ دی گئی جو دنیا کی عظیم الشان سب سے عظیم تر سلطنت تھی، اور ایک اور رومن امپائر نے اس کی جگہ لی جو عیسائی رومن امپائر تھی۔ اور دیکھو وہ تمام دنیا میں ایسی غالب آئی کہ اس کی کوئی نہ کوئی شاخ دنیا کے کسی نہ کسی حصے پر خطے پر ضرور حکمران رہی، یہاں تک کہ صرف انگلستان کی عیسائی دنیا کے متعلق ہی یہ کہا جاتا تھا اور ٹھیک کہا جاتا تھا کہ اس دنیا پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو یہ تو دو تجربے ہیں کھلے کھلے، ایسے تجربے جن کو دنیا کی کوئی تاریخ اب تبدیل نہیں کر سکتی، کوئی کوشش اب تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ تاریخ کی ایسی انمٹ لکھی ہوئی تحریریں ہیں جو تقدیر کی طرح غیر مبدل ہو چکی ہیں۔ کون ہے جو ان تحریروں کو مٹا دے؟ تلوار کی ایسی ذلتناک شکست خلوص اور وفا اور توکل اللہ کے ذریعے بغیر ہتھیاروں کے کبھی اس سے پہلے دنیا میں دیکھی نہ گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو، اے جماعت احمدیہ، آپ کو
उस मसीह के ज़रिए पैदा किया जिसकी पेशगोई यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की। अल्लाह ने आपको उस मसीह के ज़रिए पेशगोई पैदा फरमाया जिसकी पेशगोई हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी और आपको यही तालीम दी थी। और मैंने ही आपको उसी आगाज़ पर चला दिया जो जिससे पहले एक दफ़ा यहूद की तब्दील शुदा हालत को चलाया गया था, यानी वो तब्दील शुदा हालत जो मसीह के ज़रिए इनकलाब पजीर हुई थी तो वो यहूदी ही की एक शाख, मगर तब्दील शुदा हालत थी। उस तब्दील शुदा हालत के ज़रिए उनको जिस रास्ते पर चलाया गया था आज आपको चलाया गया है। और उसके मुकाबले पर मिलिटेंटिज्म, तलवार की ताकत से गैरों पर कब्जा करना, तलवार की ताकत से इस्लाम दुश्मन ताकतों को मगलूब कर देना, एक ये नज़रिया उसी तरह पूरे ज़ोर और ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ है कि हर जगह दुनिया में आपको ये फंडामेंटलिज्म और मिलिटेंटिज्म इस्लाम के नाम पर दिखाई दे रहा है। मगर जैसा कि पहले देखा गया था वही हालात अब रूनुमा हो रहे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं। वो तलवारें जो एक दूसरे का यहूद की वो तलवारें जो एक दूसरे का गला काटा करती थी वो तो किसी हद तक कामयाब हो जाया करती थी, मगर वो तलवारें जो रोमन एम्पायर के मुकाबले पर उठाई गई थी उनमें कोई ताकत नहीं थी। ये महज एक तमसील के तौर पर मैं आपको नहीं समझा रहा, मैं ऐसे हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाए और मसीही के हवाले से अता फरमाए, उस मसीह के हवाले से अता फरमाए जिसकी पेशगोई आपने फरमाई थी। फरमाया जब मसीह आएगा तो उस वक्त दुनिया में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें याजूज और माजूज की सूरत में उभर चुकी होंगी जो सारी दुनिया पर कब्जा कर लेंगी, कब्जा कर चुकी होंगी। तब खुदा मसीह को इस ख्याल से बाज रखने के लिए कि जहाद का तलवार का तस्वुर आज भी इनके खिलाफ कारआमद हो सकता है वही फरमाएगा। और ये ऐसी कती हदीस है जिसके मुतालिक उलमा कोई इख्तिलाफी गुफ्तगू कर ही नहीं सकते, मुसल्लमा है। वही फरमाएगा और फरमाएगा कि हमने किसी दुनिया के इंसान को वो ताकत नहीं बख्शी, वो तलवार नहीं बख्शी जो उन दो हाथों का मुकाबला कर सके जो याजूज और माजूज के नाम पर हमने दुनिया में खोले हैं। और उनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि नामुमकिन है कि कोई दुनिया की ताकत उनका मुकाबला कर सके अगर जिस्मानी तौर पर लड़ाई करे। इसलिए अल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह पेशगोई के मुताबिक जब मसीहियत का आगाज़ होगा उस मसीहियत को वही तालीम देगा जो पहली मसीहियत को दी गई थी। तलवारें उनसे ले लेगा और फरमाएगा कि अब तुम बेतलवार दुआओं से लड़ो और कुरान के जहाद से लड़ो, क्योंकि उसी हदीस में आपको आने वाले मसीह को पहाड़ की पनाह में आने के लिए फरमाया गया है। और कुरान से कतई तौर पर साबित है कि कुरान ही वो पहाड़ है जिस पर खुदा अपनी पूरी शान से नाजिल हुआ, ना कि मूसा का तूर। और ये वो पहाड़ है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहाड़ है जिस पर कुरान नाजिल हुआ है। और इस पहलू से मोहम्मद रसूलुल्लाह और कुरान को अलग नहीं किया जा सकता। फरमाया उसकी पनाह में आना, यानी कुरान की पनाह में आना और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आना, फिर दुआओं और कुरानी इस्तिदलाल के ज़रिए इनका मुकाबला करना, तुम ज़रूर फतह याब होगे। अब ये दो तजर्बे जारी हैं, कमोबेश 100 साल से ये दोनों तजर्बे अलग अलग राहों पर चल पड़े हैं। तारीख़ कुछ बातें ज़ाहिर कर चुकी है, कुछ नुकूश उभार चुकी है, कुछ ऐसे हैं जो अभी उभरने बाकी हैं, मगर उनके नुकूश के अंदाज बता रहे हैं कि वो हैं वही नुकूश जो पहले मसीह को उसके गलबे के लिए अता किए गए थे। जब भी ज़ोर और जबर से
مسیحیت کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے وہ اور ابھری ہے. جہاں ایک ملک میں محدود کرنے کی کوشش کی گئی وہ ملکوں کی حدود کو توڑتی ہوئی پلانگتی ہوئی دوسرے ملکوں میں پھیلتی چلی گئی. بس آپ کا آغاز بھی بہت کمزور اور بظاہر نہتہ آغاز ہے. کوئی تلوار نہیں، کوئی طاقت نہیں. لیکن اگر واقعتاً آپ وہی ہیں جن کو خدا نے پیدا کرنا تھا، جن کی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آج سے 14 سال پہلے عطا فرمائی تھی، اگر آپ کے نقوش وہی نقوش ہیں کہ آپ روحانی اقدار سے چمٹنے والے ہیں، آپ دعاؤں کے قائل ہیں اور مقبول دعاؤں کے ذریعے دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے قائل ہیں، اگر آپ قرآن کے دلائل کے ساتھ دلوں کو اور دماغوں کو تبدیل کرنے کا عزم لے کر اٹھے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ کر سکی ہے. کہاں ہے جہاں، کون سا ملک ہے، کون سا خطہ ہے جہاں تلوار نے آپ کو اس طرح گھیر لیا ہو کہ آپ کا پھولنا پھلنا اور پھیلنا بند کر دیا. کتنی دیر پہلے، ابھی چند سال کی بات ہے، بھٹو صاحب اٹھے تھے، پھر ضیاء صاحب اٹھے تھے یہ دعوی لے کر کہ ہم اب 90 سالہ مسئلے کا حل کریں گے اور تلوار اور حکومت کی طاقت کے ساتھ اس ابھرتی ہوئی طاقت کو، جس کو وہ کینسر بھی کہا کرتے تھے، اس کی جڑیں اکھیڑ پھینکیں گے. وہ کہاں گئے؟ ان کی اولادوں کی جڑیں کہاں، کس طرح خدا نے اکھیڑ کر پھینکی اور کس طرح اس انجام کو پہنچایا جو ہے انتہائی عبرتناک انجام ہے، جس انجام کو خدا کے پاکیزہ بندے کبھی نہیں پہنچا کرتے، جو سب سے بڑے اسلام کے سربراہ بن کے اٹھے، ہمدرد بن کے اٹھے، جنہوں نے وہ مسائل حل کیے جو علماء کہتے رہے اور چیختے رہے کہ ہم نہیں کر سکے، نہ کر سکتے ہیں. حکومت کی طاقت کی ضرورت ہے ان کو مٹانے کے لیے. جب حکومت کی طاقت علماء کی طاقت سے ملی تو پھر جماعت پر کیا گزری. یہ وہ داستان ہے جو ازل سے اسی طرح دہرائی جاتی رہی ہے، ہمیشہ اسی طرح دہرائی جاتی رہے گی کہ وہ کمزور بندے جو خدا کے بندے بن کے رہیں، ان پر دنیا کے بندے کبھی اپنی جبروت کے ساتھ غالب نہیں آ سکتے. ان چند سالوں میں جو گزری ہے تمام عالم اس کا گواہ بن گیا ہے. آج تک دنیا میں کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ایک سال میں کسی مذہب کو 1 ملین سے زیادہ، 1.5 ملین سے زیادہ دنیا کے دلوں کو فتح کرنے کی توفیق عطا ہوئی. ابھی گزشتہ سال آپ کے سامنے ہے، 16 لاکھ احمدی خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک سال میں عطا ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان میں ضیائی دور اور اس سے پہلے بھٹو کے دور میں علماء یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو نا، ہم کہا نہیں کرتے تھے کہ ہم مٹا دیں گے، صرف حکومت کی سرپرستی چاہیے، اور کہا کرتے تھے کہ ان کے اعداد و شمار سب بناوٹی ہیں، یہ تو 60-70 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. اگر یہ درست ہے کہ 100 سال میں ہم علماء کی نظر میں 60-70 ہزار تھے، تو آج ایک سال میں 16 لاکھ سے بڑھ کر کس طرح پھیل گئے ایک ہی سال میں. اور یہ ایسے حقائق ہیں جن کو دنیا کا کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا. ان ملکوں کے نام میں نے پڑھ کر سنائے، ان کی جگہیں بتائیں، دعوت دی کہ آؤ اور دیکھو، اور خود جا کر اپنی نگاہوں سے، آنکھوں سے دیکھو کہ کیا کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں. کون ہے جو ان اعداد و شمار کو بدل سکے؟ کوئی بدل نہیں سکتا. اور ابھی ہم نے آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے چلے جانا ہے. تو وہ آغاز جو حقیر اور معمولی اور نہتہ اور بےمانی سا دکھائی دیتا تھا، جس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، جب انفاس قدسیہ کی طاقت خدا نے اسے عطا کی تو انہی رگوں میں ایسا خون دوڑنے لگا جو غالب آنے والا خون ہے، جس کی قوت کا دنیا کی کوئی طاقت انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے. بس ایسا ہی آغاز آپ فرانس میں بھی کریں. یہ ہے مقصد اس تمہید کا کہ وہ انقلاب جو جرمنی میں رونما ہو رہے ہیں، جو بیلجیم میں رونما ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہمسایہ ملکوں میں، ہالینڈ میں اور افریقہ کے ممالک میں، تو ایک قیامت برپا ہے.
اور یورپ کے بعض ممالک میں اس کثرت سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدی مسلمان ہوئے ہیں کہ یورپ کی تاریخ میں کبھی ایسی بے تلوار تبدیلی دیکھی نہیں گئی تھی۔ عیسائیت لازماً اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پھیلی ہے، مگر بلا شبہ بلا استثناء تلوار کے زور سے پھیلی۔ وہ عیسائیت جس نے اپنے ماضی سے رشتے کاٹ لیے تھے، وہ بےمانی ہو کر پھیلی، اور کوئی بھی عیسائیت کی روحانی پاک تبدیلی ان ملکوں میں پیدا نہ کر سکی، کیونکہ وہ تلوار کی پیداوار تھی، وہ قربانیوں کی پیداوار نہیں تھی۔ اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ مگر یورپ میں قربانیوں کے ذریعے، پیغام کے ذریعے، انکسار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایسے عظیم انقلابات پہلے کبھی برپا نہیں ہوئے تھے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہوئے تھے تو دکھائے کب ہوئے تھے اور کہاں ہوئے تھے۔ یورپ کا اکثر حصہ تو عیسائی تلوار نے جیتا تھا، جس تلوار نے مسیحیت کو کاٹ کر پھر فتح حاصل کی ہے، کیونکہ تلوار اور مسیحیت کا کوئی جوڑ نہیں۔ اس جبر کی تلوار نے جس نے یورپ کو عیسائی بنایا، پہلے عیسائیت کے پرخچے اڑائے ہیں، اس کی روحوں کو ہلاک کر دیا، تب جا کر وہ فتح حاصل کی جو بدنی فتح تھی۔ اور اس کے نتیجے دیکھو کیسے دنیا میں مکر پھیل گئے ہیں، کیسی کیسی برائیاں عیسائی ملکوں سے اٹھی ہیں اور سب دنیا پہ غالب آ گئی۔ بس اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے اس نظام میں دلچسپی ہے جو خدا کا نظام ہے، جو پہلے یہودیت کی اصلاح کے لیے جاری فرمایا گیا تھا، اور پھر امت مسلمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین ہی وہی نقشہ پیش فرمایا کہ میری امت میں بھی ایک مسیح ہوگا، وہ بھی ویسا ہی انقلاب برپا کرے گا۔ آپ اس کے غلام ہیں، آپ نے اس انقلاب کو برپا ہوتے دیکھ لیا ہے، آپ کے گرد و پیش ہو رہا ہے۔ اے فرانس کے احمدیو، تم کیوں الگ بیٹھے ہو؟ تم نے چپ سادھ لی ہے؟ یہ کہنا کہ فرانسیسی مزاج بہت گندا ہو چکا ہے درست نہیں ہے۔ امریکی مزاج بھی تو بہت گندا ہو چکا ہے، وہاں میں تو خیر معمولی تبدیلیاں رونما ہونے لگی ہیں۔ مزاج کی گندگی کی اصلاح کے لیے تو نبی آتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ پاک روح موجود ہو جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روح ہے، تو کون سی گندگی ہے جس پر آپ غالب نہیں آ سکتے؟ عرب کی حالت تو اس وقت ایسی تھی، بلکہ زمانے کی حالت ایسی تھی کہ قرآن کریم فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد اور گندگی اور غلاظت تو خشکی پر بھی غالب آ گئی اور تری پر بھی غالب آ گئی۔ وہ حضرت محمد رسول اللہ کی قوت قدسیہ اور آپ کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ بس آپ بھی اسی نہج پر دعاؤں کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر کے آگے بڑھیں کہ آپ نے اس وجود کا حصہ بنے رہنا ہے جو پاک شجر اللہ کی قدرت نے آج دنیا میں لگایا ہے۔ اگر آپ اس کا حصہ ہیں تو آپ میں نشو و نما کی، نموف کی وہی طاقتیں ہونی چاہیے جو احمدیت کی دوسری شاخوں میں دنیا میں ہر جگہ پھول پھل رہی ہیں اور نئی نئی کونپلیں نکال رہی ہیں۔ اگر آپ اس سے محروم ہیں تو اپنی فکر کریں، آپ بیمار ہیں۔ آپ کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی درخت وجود کی ایک تازہ شاخ ہیں؟ بس کئی دفعہ میں نے آپ کو جوڑا، آپ کو ہلایا، مگر ابھی تک آپ پوری طرح اس پیغام کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکے۔ گرد و پیش کی یورپ کی جماعتوں نے جہاں گندگی کم و بیش ویسی ہی تھی جیسے فرانس میں ہے، انہوں نے اس پیغام کو سنا اور یقین کے ساتھ آگے بڑھے، اور وہ یقین جو توکل اللہ کا یقین ہوا کرتا ہے وہ ضرور غالب آیا کرتا ہے، وہ ضرور نتیجہ خیز ہوا کرتا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ فرانس بھی ویسا ہی آغاز دکھائے گی جیسے سورہ فاتحہ نے دکھایا، جیسے تمام انبیاء نے دکھایا، مگر وہ آغاز جو خدا نے مسیحیت کے ذریعے جلوہ گر فرمایا وہ خدا کو ایسا پیارا تھا کہ کائنات کے سب سے بڑے وجود حضرت اقدس محمد رسول اللہ، جن کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا تھا، آپ کی امت میں بھی اسی نقشے کو دہرانے کا فیصلہ فرما لیا۔
वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिवा कौन है जिसने ये दावा किया हो कि मेरी उम्मत में भी एक मसीह आएगा। बस ये मसीहत का नक्शा है बहुत हसीन। ये मज़हब को हर उस इल्ज़ाम से पाक करने के लिए बेहतरीन नक्शा है। जो ये इल्ज़ाम ये दावा करता है कि मज़ाहिब तलवार से फैलते हैं, ताकत और मोहब्बत से नहीं फैला करते। आज फिर आपने दुनिया के सामने ये साबित करना है, साबित कर रहे हैं, मगर फ्रांस तक शायद ये खबर नहीं पहुंची। जब भी मैं आता हूँ फ्रांसीसी अहमदियों के लिहाज से वही एक दो चंद गिनती के हैं जो इत्तेफाक से खुदा ताला की उस तकदीर के मुताबिक, जैसे कभी कभी सहरा में भी कोई खूबसूरत सा पौधा फूट पड़ता है, उस तरह का मंजर दिखाते हैं, मगर एक कोशिश और मेहनत के ज़रिए काश्तकारी और उसके ज़रिए पैदा होने वाली सरसब्जी का निशानदेही पेश नहीं करते। हालांकि मसीहत के दोबारा मोहम्मद रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में ज़ाहिर होने का ये नक्शा है जो कुरान ने पेश किया है का ज़रन अखरजा शतहु फ़ाज़रहु फ़स्तग़लज़ा फ़स्तवा अला सुक़ही युजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आखिरी अय्याम के मुतल्लिक़ जो पेशगोई मसीह ने की थी वो ये थी, एक खेती की तरह जिसकी नरम नरम कौंपलें बज़ाहिर बेताकत और बेहैसियत ज़मीन से फूटती हैं और वो रुईदगी अपना सर निकालती है। कोई ये कह नहीं सकता कि इस रुईदगी को सारे आलम पर गलबा नसीब हो जाएगा, लेकिन वो ऊंची होती है, उसकी शाखों में ताकत आनी शुरू हो जाती है, वो मजबूत तनें बन जाती है और फैलती चली जाती है। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार युजिबु ज़ुर्रा, जो मेहनत करने वाले किसान उसकी काश्त कर रहे हैं वो उससे बेइंतहा खुशी महसूस करते हैं, लेकिन जो इनकार करने वाले हैं वो गज़ब में बढ़ते चले जाते हैं। इस पेशगोई में जो कुरान करीम के अल्फाज का तर्जमा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये हकीकत बयान फरमाई गई है कि जमात अहमदिया यानी वो जमात जो इस्लाम के आखिरी दौर में मसीहियत की निशान बन के उसकी मिसाल बनकर उभरेगी, वो उसी तरह फैलेगी जैसे पहले मसीहियत फैली थी, उस रोईदगी की तरह ज़मीन से सर निकालेगी, जो बेताकत होगी, जो एक मामूली से जानवर के ख़िलाफ़ भी अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, उसके ख़िलाफ़ भी दुश्मनियाँ होंगी, गैज़ व ग़ज़ब होंगे, मगर खुदा की तकदीर उनको ताकत नहीं देगी कि उस रोईदगी को अपने पाँव तले रौंद दें। उनके देखते देखते वो बढ़ेगी और फैलेगी और फूलेगी और फलती चली जाएगी। बस आप भी उसी पेशगोई के मुस्ताक हैं, और अगर नहीं हैं तो आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ग़ुलाम नहीं जिनके मुतल्लिक़ खुदा की तकदीर आज से 1400 साल पहले कुरान ने खोल कर रख दी थी। बस फिक्र करें और वही बने जिसकी कुरान आपसे तवक्को रखता है, जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी की शान के तौर पर आपके अंदर ऐसी इलामतों की सूरत में ज़ाहिर होनी चाहिए जो इबादुल्लाह की इलामतें हैं, इबादुर्रहमान की इलामतें हैं। जब तक आपके वजूद में यह इनकलाब बरपा नहीं होगा उस वक्त तक फ्रांस के मुकद्दर में कोई इनकलाब नहीं है। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप में से हर छोटा बड़ा एक नए वल्वले और जज्बे के साथ एक नई ज़िंदगी की सूरत में असर नौ पैदा होगा, जिसे खल्क़ नौ कहा जाता है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। तब इस इफ्तिताही ख़िताब के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अब इफ्तिताही दुआ में मेरे साथ शामिल हो जाएं। बाकी बातें इंशाअल्लाह आपके साथ कई मजलिसें लगेंगी, वहाँ होती रहेंगी। आइए अब दुआ में शामिल हो जाएं।
nous aurons très certainement d'autres occasions de nous entretenir au cours de cette convention annuelle. Aussi, je vous prie de bien vouloir m'en informer. Assalamu alaikum.